حاکمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جو دوسروں کے لیے نصیحت بن جائے۔ اپنے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے تو دوسروں کے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے۔ اور توبۃ نصوحا، نصیحت والی توبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جسے توبۃ نصوحا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یہ توبہ 3 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی چیز، اپنے دل سے کسی گناہ پر نادم ہو جانا، شرمندہ ہو جانا۔ اور دوسری چیز، الاستغفار باللسان، اپنی زبان سے اپنے گناہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا۔ اور تیسری چیز، الاضمار اللہ یعود الیہ، اس چیز کا پختہ ارادہ کر لینا کہ آئندہ میں اس گناہ کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 چیزیں جمع ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اسے حقیقی توبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فائدہ بھی ایسی ہی توبہ کا ہوتا ہے۔ محض زبان سے بندہ توبہ کرتا پھرے اور دل میں اپنے گناہ کے لیے شرمندگی بھی نہ ہو اور دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ جانے کا خوف بھی نہ ہو، تو پھر اس توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التوبۃ باللسان، التائب من اللسان والمستغفر بالذنوب، کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے جس توبہ کو توبۃ نصوحا فرمایا ہے، وہ ایسی توبہ نہیں ہے کہ بندہ زبان سے توبہ کرتا پھرے اور بار بار گناہ کے اوپر اصرار کرتا پھرے۔ فرمایا کہ وہ بندہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہو، کہ بندہ زبان سے توبہ کر لے اور گناہ بھی نہ چھوڑے اور توبہ بھی کرتا پھرے، تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اپنے رب تعالیٰ وحدہ لا شریک سے مذاق کر رہا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک سچی اور حقیقی توبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، جو یقیناً بہت بڑا واقعہ ہے، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق یہ واقعہ ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ رو رہے تھے، روتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے؟ ظاہر ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بندہ جو ہے جب روئے گا تو سوال تو پیدا ہوگا نا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہاڑ جیسے مضبوط دل والے بندے کو رلا دیا ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بتا، تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ آپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابکتنی رجل شاب،
مجھے ایک نوجوان بندے نے رلا دیا، اور وہ بندہ جو ہے باہر دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نوجوان بندے کو میری بارگاہ میں پیش کرو۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر اس نوجوان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور وہ بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے رونا شروع ہو گیا۔ وہ رو تو وہ بھی پہلے ہی رہا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اس کے رونے کے اندر اضافہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ یار کیا مسئلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ، تو رو کیوں رہا ہے، کون سی چیز ہے جو تجھے رلا رہی ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے اب کتنی ذنوب کثیرۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گناہوں نے رلا دیا، میرے کثیر گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں میرے، جن کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے، اور میں نے اپنی جان کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ تو میرا گناہ ان میں سے ایک ایسا گناہ ہے کہ جب وہ مجھے یاد آتا ہے میرا رونا بند ہی نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنا وہ گناہ بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تیری یہ کیفیت ہے، تیری یہ حالت ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس گناہ کو آپ کی بارگاہ میں بیان کرنے سے حیا آتی ہے، میں شرم کی وجہ سے میں آپ کو وہ گناہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن وہ گناہ بہت بڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشرکت باللہ تعالی، کیا تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں نے شرک نہیں کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا بغیر نفس، کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ کہ گویا حضور علیہ السلام بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمانے لگے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کسی جان کو ناحق قتل بھی نہیں کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ رب العالمین کی کرسی بڑی ہے؟ کرسی وسیع کرسی یوسف۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے، اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے مجھے یہ بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ اتنا مطلب ہے وہ خائف تھا، اتنا نادم تھا، اتنا شرمندہ تھا، کہتا ہے اللہ کے عرش سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرا گناہ زمینوں اور آسمانوں کی ان چوڑائیوں اور لمبائیوں سے بھی بڑا ہے اور مضبوط پہاڑوں سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ زمینوں اور آسمانوں کی بلندیوں اور چوڑائیوں اور پہاڑوں کی مضبوطیوں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گویا اس کی نظر میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ مجھے اپنے گناہ کے بارے میں بتلا، اور یہ یقین رکھ کے کہ بڑے گناہوں کو بڑا رب معاف فرماتا ہے۔ یعنی گناہ تیرا اگرچہ اتنا بڑا ہے، پھر یاد رکھ وہ رب جو معاف کرنے والا ہے نا وہ اس سے بھی بڑا ہے، اور بڑے گناہوں کو صرف بڑا رب ہی معاف کر سکتا ہے۔ مجھے اپنا گناہ بتا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اب وہ بندہ جو تھا اس نے بیان کرنا شروع کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کفن چور ہوں، میں کفن چرایا کرتا تھا، اور میں نے بڑے لوگوں کے، بڑی عورتوں اور مردوں کے میں نے کفن چرائے۔ جب کوئی بندہ دفن کر کے جاتا تو میں اس کی قبر میں رات کو داخل ہو جاتا اور کفن چرا لیتا، اور کفن کو پھر میں بھیجتا بازار میں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت کپڑے کی قدر و قیمت کیا تھی آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی بندہ 2 چادریں استعمال کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس 2 چادریں ہیں بھی صحیح؟ یا یوں سمجھیے کہ ایسا زمانہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے اور کبھی بھی دعا کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے۔ حضور علیہ السلام جب سلام پھیرتے نا تو وہ صحابی اٹھ کے فوری طور پر اپنے گھر چلے جاتے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن، 2 دن، 4 دن دیکھا، فرمایا کہ اس بندے کو کیا وجہ ہے جو ہماری دعا میں شریک نہیں ہوتا، تو فوراً نکل جاتا ہے اور مطلب ہے بیٹھتا نہیں ہے، کوئی گفت و شنید، کوئی ملاقات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پوچھ لیا کہ اے اللہ کے بندے، اے میرے صحابی، کیا ماجرا ہے کہ تو فوراً کیسے چلا جاتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ میرے پاس نا میرے گھر میں ایک ہی چادر ہے، وہ میں جب مسجد میں آتا ہوں تو میں اوڑھ کے آ جاتا ہوں، اور میری بیوی گھر میں ویسے ہی ہوتی ہے، میں نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں، پھر میری بیوی اسی چادر کو اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے۔ اندازہ کیجیے، یہ زمانہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، کسی کے گھر میں 2 چادریں تو کیا، ایک چادر بھی 2 افراد کے لیے ہوتی تھی۔ اس قدر مطلب ہے کپڑے کی قدر و قیمت تھی، اور کپڑا اس قدر نایاب تھا۔ بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں کفن چوری کیا کرتا تھا، تو پچھلے کچھ دنوں میں ایک انصار عورت فوت ہوئی، وہ نوجوان لڑکی تھی، وہ جب فوت ہوئی اس کا جنازہ ہوا، اسے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، اور رات کے وقت میں مطلب ہے قبر کے اندر چلا گیا، اور میں نے قبر کو کھولا، اور کھول کے میں نے اس کا کفن چرا لیا۔ کفن جب میں اتارنے کے بعد میں باہر نکلنے لگا تو شیطان میرے اوپر غالب آ گیا، اور میں نے اس میتہ عورت کے ساتھ زنا کر دیا۔ اور جب میں نے اس کے ساتھ زنا کر دیا تو اس کے بعد جب میں واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا، اور بازو پکڑ کے مجھے کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، تو میرے اوپر ظلم کر کے جا رہا ہے، کیا تجھے اللہ رب العالمین کے اس دن کا خوف نہیں ہے جس دن اس کی کرسی جو ہے عدل کے میدان کے لیے قائم ہوگی، اور وہ انصاف کرے گا اور ظالم سے مظلوم کو حق دلائے گا؟ کیا تجھے اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں تھا؟ تو نے میرے ساتھ یہ کیا کیا کہ میرے ماں باپ اور میرے عزیز و اقارب نے مجھے کفن دے کے مطلب لٹایا تھا قبر میں، اور تو مجھے اتنے مردوں کے اندر ننگا کر کے جا رہا ہے، اور میرے ماں باپ نے پاکیزہ حالت میں غسل دے کے مجھے دفن کیا تھا، اور تو مجھے جنبی حالت میں کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں اب ایسی حالت میں پیش ہوں گی قیامت والے دن۔ کہتا ہے کہ جب اس عورت نے میرے ساتھ یہ بات کی تو میں تو وہاں سے دوڑ کے آ گیا، لیکن اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ کبھی نیند آئی ہے نہ کبھی سکون ہوا ہے، میں ہر وقت روئے جا رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا، فخرج۔ حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، فرمایا کہ یہاں سے بھاگ جا، جہنم کی تجھ سے زیادہ کس کو ضرورت ہے، اور جہنم کا تیرے سے زیادہ حقدار کون بندہ ہو سکتا ہے کہ تو اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا فاسق و فاجر ہے کہ زندہ تو دور کی بات، تو نے مردوں کو بھی نہیں چھوڑا اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ اقدس سے اس بندے کو بھگا دیا، اور وہ بندہ چلا گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، وہ اور زیادہ خائف ہو گئے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور زیادہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہیں خلوت میں جا کے مسلسل رات کے وقت، دن کے وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، اور 40 راتوں تک وہ بندہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ جب 40 راتیں مکمل ہوئی نا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا الہ العالمین، اگر میری یہ ادا، میری توبہ کرنے کا یہ طریقہ، اور تو اگر سمجھتا ہے کہ میں دل سے تیری بارگاہ سے معافی مانگ رہا ہوں اور توبۃ نصوحا کر رہا ہوں، تو یا اللہ پاک، میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ اپنے محبوب اور اپنے محبوب کے صحابہ کو میری توبہ کی قبولیت کی خبر عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دے اور حضور کے صحابہ کو خبر دے کہ ہم نے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اس قدر مطلب ہے اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کے اللہ کا سلام پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا هو السلام ومنه السلام والیہ یرجع السلام، جواب دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبریل امین اللہ کا مکالمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انت خلقت الخلق، کہ میرے محبوب آپ بتائیے کہ کیا میری مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ یہ توجہ کیجیے گا اللہ تعالیٰ کے کلمات کیا تھے کہ میرے محبوب بتائیے کہ کیا میری مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا نہیں، بے شک اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب انت ترزقہم، کیا آپ ان کو رزق دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک مجھے بھی اللہ رزق دیتا ہے اور میری امت اور اپنی مخلوق کو بھی وہی رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بندہ آپ کی بارگاہ میں فلاں دن حاضر ہوا تھا اور اس نے اپنی توبہ کا ذکر کیا تھا آپ کی بارگاہ میں، آپ نے اسے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا تھا، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جا کے میرے محبوب کو کہے کہ میں نے اپنے اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیا، لہذا آپ بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بلوایا اپنی بارگاہ میں اور بلا کے اسے خوشخبری دی کہ اللہ کے بندے گناہ تیرا بہت بڑا تھا، لیکن ہم تو جانتے تھے کہ بڑے گناہ کو معاف بھی بڑا رب ہی فرما سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج تیرے لیے خوشخبری بھیجی ہے کہ تیری توبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے اسے اپنی بارگاہ سے بھگا دیا، اور کتنا بڑا گناہ تھا جسے وہ عرش سے بھی بڑا کہہ رہا تھا، کرسی سے بھی بڑا کہہ رہا تھا، زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی بڑا کہہ رہا تھا، پہاڑوں سے بھی بڑا کہہ رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کی توبہ کی قبولیت کی تصدیق بھی کروا دی۔ اب آپ ذرا سوچ سکتے ہیں نتیجتاً کہ ایک مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے کہیں زیادہ بدتر ہے زندہ کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ زنا جو ہے اور مردوں کی بجائے زندوں کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر اس بندے کی توبہ کا عالم یہ ہے تو پھر جو لوگ اس دنیا میں رہ کے دنیا کی زندگی میں ایسے گندے گناہ کرتے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں کس قدر توبہ کرنی چاہیے اور کس قدر انہیں اللہ کی بارگاہ میں رونا چاہیے اور رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ اور یقیناً یہ زندگی جو ہے ہمیں ایک ہی بار نصیب ہوئی ہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس قدر گناہ بڑا ہو اس قدر یعنی گناہ کی نوعیت کے لحاظ سے ہی بندے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اور توبہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مقبول ہو جائے تو اس کے 3 پہلو ہیں، اس کے 3 جز ہیں توبہ کے، جو توبۃ نصوحہ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ اپنی زبان سے استغفار کرنا، یا اللہ مجھے میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے دل سے شرمندہ ہونا، دل سے ندامت کا اظہار کرے کہ دل سے وہ شرمندہ بھی ہو کہ میں نے یہ گناہ کر کے غلطی کی ہے، لہذا یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ پختہ ارادہ کرے کہ یا اللہ اب کی بار میں معافی مانگتا ہوں، شرمندہ بھی ہوں اور تجھ سے وعدہ بھی کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ تینوں شرطیں پائی جائیں تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ سے یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ نصوحہ کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا